نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال حوال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، لمبی زندگی دے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ پاک ہر ایک کی نیک خواہشات پوری فرمائے، آفتوں مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ دوستو، 1.5 سال کے بعد اب میں حاضری لگا رہا ہوں۔ انڈیا پاکستان سے دوستوں کی کالیں آ رہی تھی، میسج آ رہے تھے کہ بابا جی آج کل آپ ویڈیو نہیں دے رہے۔ تو دوستو، بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ اصل بات ہوتی ہے ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنا خیال ہوتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو چیز دوں اس میں سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو اور بالکل خالص بات ہو، کیونکہ کوئی محنت کرتا ہے تو دعا دے بد دعا نہ دے، چاہے خوراک کی نسخہ ہو چاہے پوشاک کی ہو۔ جتنے تک مجھے پتہ ہوتا ہے اتنے تک میں بات کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ باقی ہر ایک بندے کا اپنا نصیب مقدر ہوتا ہے، اس کی دستکاری بھی ہوتی ہے، تجربہ بھی ہوتا ہے۔ ہم پرانے بندے ہیں، کوئی نیا نسخہ آتا ہے تو ہم بھی بناتے ہیں تو ہمارے سے بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی لیول یا کوئی چیزیں تو ہیں نہیں، لیبارٹریاں تجربے کی بنیاد پہ چیز کی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ پاک خوش رکھے، آباد رکھے سب دوستوں کو۔ بہت سی باتیں ہیں آپ لوگوں سے کرنے والی، لیکن یہاں پہ میں مطلب ایک نسخہ آپ دوستوں کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، جو میری زندگی کا ایک مجرب ہے۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ بھی ہے، وہ واٹس ایپ پہ میں نے دیا ہے، تو اس کے ساتھ میں نے بیان کر دیا ہے۔ جہاں وہ میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو جو خاص باتیں ہیں میں وہ بتاؤں گا، جو نسخہ ہے وہ بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اس کی جو جتنے بھی نکات ہیں وہ سارے میں تقریباً کوشش کروں گا کہ آپ کو لوگوں کو پوچھنے کی حاجت نہ ہو۔ میں اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ساتھ بتا دیتا ہوں کہ میں پھر کامنٹ نہیں پڑھتا دیکھتا، تو تاکہ کسی کو کوئی سوال کرنے کی حاجت نہ رہے۔ واٹس ایپ پہ تو میں نے وہ دے دیا، لیکن میرا دل ہے میں یوٹیوب پہ بھی دے دوں، تاکہ کوئی بھی ورلڈ پورے میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔ باقی کسی کا دل کرے تو میرا نسخہ کیمیا کا کیا کرو، دل نہ کرے تو بے شک نہ کیا کرو، لیکن میرے پہ یہ الزام نہ لگائیں کہ یہ بابے نے جھوٹ بولا ہے یا غلط۔ جھوٹ میرے پاس جھوٹ کی قطعاً گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ جھوٹا مسلمان نہیں ہے اور نہ حضور کو امتی ہے۔ اس بات کو سمجھ لیا کریں۔ تو میں نے یہ یوٹیوب جو چینل بنایا ہے، نہ تو میں نے ڈالروں کی خاطر بنایا ہے، نہ مجھے ڈالروں کی شوق ہے۔ جو رزق رب نے دینا ہے وہ ویسے بھی دے سکتا ہے، اس کے پاس کروڑوں طریقے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا کی خاطر یہ چیزیں دیتا ہوں کہ جو چیز میں نے سیکھی ہے اپنی 50 سال 55 کی زندگی میں، تو چلو اللہ کی مخلوق جو محنت کرے گی وہ فائدہ اٹھائے گی۔ کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا، ہر ایک کا اپنا نصیب مقدر ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کوئی نسخہ جات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ بڑی محنت سے کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں جس سے دینے کو دل نہیں کرتا اور ہم نہیں دیتے۔ صاف بات بتا رہا ہوں میں۔ مثال کے طور پہ کوئی ہیرے کا اس قسم کا نسخہ ہے جو مشکل سے بنتا ہے، ایک تو کوئی بنائے گا نہیں، اور اس سے پردہ اٹھانا یہ اچھی بات نہیں ہے، یا اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں۔ ورنہ باقی جتنی بھی چیزیں میں نے سب دی ہوئی ہیں۔ تو چلو اب نسخے کی طرف آتے ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہ جو نسخہ ہے میری زندگی کا نچوڑ ہے۔ میرا ایک دوست تھا اترا، قید آباد اتراؤں میں رہتا تھا، دلدار تھا، اللہ جنت دے، اس کو فوت ہو گیا۔ وہ بہت سمجھدار اور بہت مخلص بندہ تھا، اور میرے بہت پیروں کی طرح میری عزت کرتا تھا، اور کسی کو کچھ بتائے نہ بتائے میرے کو سب بات بتاتا تھا۔ تو یہ اس کا اور ہمارا مطلب ہے اس وقت کے دور کی بات ہے۔ ایک مسلی جو ہوتے ہیں نا، یہ جگی والے خانہ بدوش، یہ نسخہ ان سے ملا تھا، اور یہ بالکل کریکٹ ہے۔ اور اس کو سب سے پہلے میرے دوست کو یہ چیز بنا کے اس نے دکھائی، پارے کا سورج طلوع کر کے دیا، اس نے جیب میں ڈالا۔ اس نے مجھے قصہ سنایا، میں ہنستا رہا۔ اس نے کہا کہ میں نے جیب میں پہلی دفعہ جو دیکھا تھا
نکالتا تھا، نکال کے پھر دیکھتا، پھر جیب میں ڈال دیتا تھا، کو 1000 بار دیکھا، اور میں وہ اپنے پاس رکھا رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے کئی جگہ پہ سناروں کے پاس گیا تو انہوں نے مطلب اس ٹائم سستا تھا، 30-35 ہزار کا ایک تولہ تھا، تو وہ 500 روپے اوپر دیتے تھے، لیکن میں نے نہیں دیا۔ تو اس بندے نے اس کو کہا کہ یہ چیک کراؤ، چیک کرا کے پھر میرے پاس آ جانا۔ پھر وہ اس کو ساتھ لے گئے، اس کے ساتھ چیزیں لے کے اس نے بنایا، لیکن وہ بیمار ہو گیا، تھوڑا سا مطلب دھواں شواں لگا اس کو نا، الرجی ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ چلو 10-15 دن علاج کر کے پھر جب دوبارہ گیا تو اس نے سارا نسخہ بھی بتا دیا، ہر چیز کلیئر کر دی۔ اس نے صرف اس کو یہ کہا کہ ایک چیز میں نہیں بتاتا، وہ خود آپ کر لینا تجربہ، کہ جب یہ اس معیار پہ ہے تو اس کو معیار پہ کسوٹی پہ چیک کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ جہاں پہ ہے تو یہ تیار ہے، بات ختم۔ تو نسخے کی طرف آتے ہیں۔ نسخہ اس طرح ہے جی کہ ہڑتال ورکی بنانے کا، بھلاؤں کا تیل نکالنے، پتال جنتا تھے، جس طریقے سے بھی کوئی نکالنا چاہتا ہے، کوئی مطلب یہ کی ہوتی ہے اس میں بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں بنا لیتے ہیں، کوئی مطلب روغنی ہانڈی میں نیچے پیندے میں سوراخ کر کے اس میں نکال لیتے ہیں، کوئی مطلب کس طریقے سے، مقصد کہنے کا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بھلاوے کا تیل نکال لینا ہے۔ 2 کلو بھلاوے ہونا اچھے تو اس سے آدھا کلو تیل نکال آتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اور کیا لینا ہے، امبا ہلدی، یہ آدھا کلو پاؤڈر کرا لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر آپ لوگ کیا کریں کہ جست کا کشتہ کڑھائی میں ڈال کے جست کو 1 پاؤ 1.5 پاؤ گندک کی چٹکیاں مار کے آگ کے ڈنڈے سے ہلا دیں۔ یہ بھی ساتھ، یہ میں ایک تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہوں، جو واٹس ایپ پہ میں نے آڈیو دی ہے اس میں یہ چیز نہیں بتائی ساتھ، لیکن یہ بھی بتا رہا ہوں، یہ لگائیں بھی تو ٹھیک ہے، نہ لگائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ پاؤڈر کر لیں اور یہ بھی امبا ہلدی میں ملا دیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اور ماش کا آٹا لے لیں، ماش کا آٹا لے لیں تو بھی چل جائے گا، گندم کا آٹا سخت بنا کے رکھ لیں وہ بھی چل جائے گا۔ اب میں ساری باتیں بتا رہا ہوں، اونچی نہیں چھوٹی موٹی باتیں، پھر آپ لوگ جو چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا تو وہ تجربہ کرنے سے خود بخود نسخہ، خود بھی کوئی کمی بیشی ہو تو بتا دیتے ہیں کہ میرے سے جہاں پہ کمی ہو رہی ہے، تو اس کو بندہ پھر قابو کر لیتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ لکڑی کا بورا لے لینا ہے، 1-2 گٹو لے آئے، سستی چیز ہے، اپنے پاس رکھ لیں۔ اب کیا کرنا ہے کہ پکی زمین ہو، جن کے پاس کھلی زمین ہو تو وہاں پہ لال زمین میں ایک چری کھود لے جو 6 سے 8 انچ چوڑی ہو، بہترین خوبصورت، اور 3 فٹ تک لمبی بنا لے، بورے سے اس کو بھر دے۔ اگر کسی کے پاس مطلب شہر میں رہتے ہیں اور شوق رکھنی ہے اور چری کھودنے کی جگہ نہیں ہے تو وہ ایک کھڑی اینٹ کھڑی کر دے، اسی حساب سے مطلب 6 سے 8 انچ اس کی چوڑائی ہو اور لمبائی اس کی 3 فٹ ہو، اینٹیں کھڑی کر دے اور ان کے پیچھے ایک اینٹ رکھ دے، اس کے اندر بورا بھر دے۔ اب بورا بھر دے، بورے کو 1 فٹ کے لگ بھگ مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دیں اور اس کو ہلکا ہلکا پنکھا ماریں تاکہ اس کے اندر بورے میں آدھے تک آگ چلی جائے، کہ بورا دکھنے لگ جائے۔ وہ 3 فٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جب 1 فٹ پہ آپ یہ کریں گے تو وہ آگ آہستہ آگے پکڑتی جائے گی اور آگے چلا جائے گا، آگے آگ چلتی جائے گی 3 فٹ تک جو بورا پڑا ہے۔ تو اب اس کے اوپر آپ لوگوں نے 1 فٹ لے لینی ہے کہ لوہے کی جالی موٹے تار والی، جو 6-8 انچ مطلب چوڑائی میں آپ کی نالی ہے، جگہ بنائی ہے، تو تاکہ اس کے اوپر آ جائے تھوڑی سی 2 انچ 2.5 انچ اس کے اینٹوں کے اوپر آ جائے کہ تاکہ وہ چری کے اندر گرے نہ۔ یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں کر رہا ہوں، اور بالکل وہ بورے کے ساتھ فٹ وہ جالی اوپر آ جائے گی۔ تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 5 تولے کی لے لیں، 2 تولے کی لے لیں، 10 تولے کی لے لیں، ہڑتال ورکی کی ڈلی، وہ ذرا کونے دار نہ ہو، ذرا مطلب تھوڑی سی گول مٹول ہو، اچھی سی ہو، ایرانی ہڑتال جو اندر سے سرخ ہوتی ہے، بہترین ہڑتال ہے، وہ لے لیں، ہڑتال ورکیہ۔ اب آپ کے پاس ایک چمٹا ہونا چاہیے، اس چمٹے سے پکڑیں اس کو اور بھلاوے کے تیل میں اس کو ڈوبا دیں، ڈبکی لگا کے
کہ تیل لگ جائے اس کو، جو آپ کے پاس وہ پاؤڈر پڑا ہے امبا ہلدی اور اس والا جست کے پاؤڈر والا مکس، اس کے اندر لت پت کر دیں، اور ماش کا آٹا یا گندم کا آٹا بنا کے رکھ لیں، اور ذرا سخت سخت آٹا ہونا چاہیے۔ اور آٹا جب بنا کے رکھیں، جب تیاری کریں تو آٹا ایک دن پہلے گوندھ کے فریج میں رکھ دیں، تو وہ 24 گھنٹے میں ایک دن پہلے رکھ دیا کریں گے تو وہ لیش پکڑ لیتا ہے۔ اب اپنے اندازے سے آپ کی جتنی ہڑتال ورکی ہے اس کا ایک پیڑا بنا لیں، اس کے اوپر وہ رکھ دیں، دوسرا پیڑا آپ کے پاس پڑا ہو، ہاتھوں پہ گلوز چڑھے ہوئے ہیں کیونکہ بلاوا ہے، تو اس دونوں کو مطلب آپس میں لب بند کر دیں اور اس کو بہترین گول سا گولا بنا لیں۔ اب جو کیری دکھ رہی ہے نیچے آگ پہ، اس کے اوپر جالی پڑی ہے، آرام سے اوپر جالی پہ اس کو رکھ دیں، پیچھے ایک پنکھا لگا دیں کہ آپ لوگوں کو اگر ادھر سے کوئی دھواں لیک بھی ہو تو آپ لوگوں کو متاثر نہ کرے۔ پہلے تو گولے کو اچھی طرح بند کر لیں، اس کے بعد اس کو مطلب آرام سے کیری کو ہلکا سا ہاتھ والا پنکھا ہو تو اگر آگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوتی ہے تو بندہ مار لیتا ہے، تو وہ وہاں پہ پکتا رہے گا، ایک سائڈ تھوڑی 2 3 4 منٹ پکے، دوسری سائڈ کلٹی کر دے، اسی طرح پھیرتے رہے اوپر، جب وہ دیکھے لال ہو گئے، پک گئے اور لالگی پکڑ گئے تو اس کو اوپر سے ہٹا دیں، 4 5 منٹ اس کو نیچے رکھیں، اس کے بعد توڑ دیں، توڑ کے پھر وہی عمل کریں، تیل میں ڈبوئیں اور لت پت کر کے گولے میں بند کریں، اسی طرح یہ گولے پکاتے رہیں۔ ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ اگر ایک بات اور بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ تاکہ کوئی خدشہ نہ رہے، بعد اب اس طرح ہوتا ہے کہ آگ ذرا نیچے سے تیز ہوتی ہے، گولے میں پکتی ہے، ورک کیا ہے تو وہ اندر پک پک کے بعد دبا پگھلتی ہے، تو تازہ تازہ گرم گولا آپ توڑیں گے تو وہ آپ کو پگھلی ہوئی ملے گی اور بہہ جائے گی ادھر ادھر، تو یہ مطلب ہے کہ تھوڑا سا 4 5 منٹ کا اس کو وقفہ دیں گے تو وہ جم جائے گی، وہ ڈلی ملے گی، پگھلی ہوئی نہیں ملے گی، ضائع نہیں ہوگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بندہ خود خیال کرتا ہے، جب کرتا ہے تو یہ بندے کو پتہ لگتا جاتا ہے۔ اسی طرح کرتے رہیں 100 عمل جب آپ کریں گے تو 100 عمل کے بعد آپ کے پاس چاندی کا ایک بہترین 1 تولے کا پترا بنا ہوا پڑا ہو، تو گیس سلنڈر یا کوئلے پڑے ہوں تو 100 عمل کے بعد جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد اس کو چیک کریں گے، تھوڑا سا توڑ کے پترے کو لال کر کے، اگر اس کو تھوڑا رنگ دیتی ہے تو پھر آگے عمل کرنا شروع کر دیں۔ قصہ مختصر کہ جب وہ اس کو بالکل 24 کیرٹ رنگ کرنے لگ جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ ہمارا نسخہ تیار ہو گیا، یہ لال سرخ یاقوت کی طرح ہوگی، اندر باہر سے پک جائے گی۔ یہ ہڑتال ورکیہ جاری گواسی، ٹھیک ہے، کیمونار جاری گواسی ورکیہ آپ لوگوں کی تیار ہو گئی۔ محنت ضرور ہے لیکن یہ روز کے جو آپ فضول خرچے کرتے ہو، دکے کھا رہے ہو ادھر ادھر، تو ان چیزوں کو چھوڑ کے ایک ہی نسخے پہ آپ لگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی دے گا، اور ہمارے حق میں بھی دل کرے تو دعا کر دینا۔ یہ جب بن جائے تو اس کی مطلب ایک چاول سے لے کے یہ آپ لوگوں کے دستکاری پہ ہے، بنانے پہ ہے، بندہ ادھر دیکھ لیتا ہے، یہ 2 سرسوں کے دانے بھی کام کرتی ہے، ایک چاول بھی کام کرتی ہے، ایک رتی تک بھی ڈالنی پڑتی ہے۔ یہ پارک انگاروں میں رکھیں، پھڑکنے تھوڑا سا ہلنے لگے، پھڑکنے لگے، گرم ہونے لگے، اوپر ڈال دیں، اسی وقت آنکھ جھپکتے ہی آپ کا پارا جو ہے رنگین 24 کیرٹ بھی ہوگا اور بیٹھ بھی جائے گا، نہ کوئی تخم دینے کی ضرورت ہے نہ کوئی چیز، یہ سورج طلوع ہوگا اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور اسی طرح چاندی پہ ماریں گے چرخا کے تو بھی سورج طلوع ہوگا۔ تو یہ جناب نسخہ ہے، میں نے مطلب اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ مطلب میرا نسخہ میں نے سنا ہے کہ کچھ چینلوں پہ بھی میری آڈیو لگا کے چلا رہے ہیں، تو چلو آپ لوگوں کو اوریجنل ایک چیز تحفہ دے دوں بہت عرصے کے بعد، اور وہ پکا تحفہ اور پکی چیز ہے، یہ میری مطلب 40 سال کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ یہ جب ہم مطلب اس فیلڈ میں آئے تھے سن 1972 سے لے کے 73 سے، تو یہ مقصد ہے کہ 8 10 سال کے بعد یہ چیز ہمیں حاصل ہوئی، لیکن اس ٹائم ہم بھی تیزی میں تھے، جوانی تھی، ایک نسخہ ڈالتے تھے، آدھا کرتے تھے، چھوڑ کے دوسرے کی طرف بھاگتے، اور ہمیں اصل میں ہیرے کی شوق تھی زیادہ، خطکش اور ہیرے کی، بس ابھی تک وہی شوق ہے، اللہ مہربانی کرنے والا ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ تو میں نے اس نسخے میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، حفاظتی تدابیر بھی بتا دی ہیں، ہر اونچ نیچ بتا دیا۔ میرا خیال ہے کہ اب سوال کرنے کی کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ کتنا جی تیل لینا ہے، کتنا پاؤڈر بنانا ہے، کم از کم مطلب ½ کلو امب ہلدی ہو، 3 پاؤ پاؤڈر پڑا ہو،
तेल भी आधा किलो निकाल लें, फिर काम होता है, बंदे को समझ आ जाती है तो फिर निकाल लेते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आधा किलो कम अज़ कम आप लोगों के पास निकला हुआ पड़ा हो। ये चीज़ें हैं जनाब अली, ये नुस्खा है। अगर किसी का दिल माने तो बेशक करे, ना माने तो बेशक रद्दी की टोकरी में डाल दे। ठीक है, कंपनी की कोई गारंटी नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्यों? ये चीज़ बिल्कुल A1 है। मैंने अपने मतलब सच्चाई से और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैंने बताई है। इसमें एक मतलब बाल बराबर भी कोई चीज़ नहीं रखी जो लोग कहते हैं चाबियाँ ये वो। ये मेरे पास चाबियों हमारा काम नहीं है, ना मैं किसी चीज़ में चाबियाँ रखता हूँ ना करता हूँ। ठीक है जनाब, ये मेरी पहली एंट्री 1.5 साल के बाद, उसका खसूसी तोहफ़ा सब दोस्तों के लिए। और मेरी दुआ भी है अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, कामरानियाँ दे, और अल्लाह पाक नसीबों में करे। जब ये चीज़ें बन जाती हैं तो अपनी ज़रूरत हाजत के मतलब मुताबिक करनी चाहिए। कोई इससे गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी इससे नाजायज़ गलत काम करेगा वो उसी का खुद जिम्मेवार है। मैं बरीउल ज़िम्मा हूँ अल्लाह की बारगाह में। मैंने एक नेक नीयत सी और अगलों की भलाई के लिए और अगलों की मुसीबतें ख़त्म करने के लिए, परेशानी उसके लिए ये फ़न अपना बता दिया है, वरना ये चीज़ें कोई नहीं बताता। तो ये जनाब अली, जिसका दिल करे बेशक करे, जिसका दिल ना करे वो ना करे। उसके बाद एक और नुस्खा है, वो एक दोस्त ने दिया है, वो भी इंशाल्लाह एक आध दिन तक मतलब वो भी आप लोगों को बताऊंगा। ये हमारे नुस्खे जो हैं, असल चीज़ जो होती है, जब तक कोई चीज़ जारी गवासी ना बने उतने तक मुकम्मल कीमिया कभी नहीं बनता। ये जो लोग नीचे लगे हुए हैं ना शार्ट नुस्खों पे, शार्ट जोड़ तोड़ होते हैं, ये कोई ना कोई बन जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये आगे जाके थोड़ा सा एक आध निहारे में धोखा दे जाते हैं। तो मैं धोखे वाली चीज़ों का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। ये क्योंकि रोज़ी तो रब इंसान को देता है, जिस हिसाब से भी देता है। बंदा ये शौक़ वाली चीज़ है, हमारी शौक़ है। कोई चीज़ मुकम्मल कंप्लीट ना हो तो उसको हम हाथ ही नहीं लगाते। तो अल्लाह पाक आप लोगों का सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। मेरे लिए भी ज़िंदगी की और सेहत की दुआ कर दिया करें। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।